تو یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جو انڈسٹریل ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اور جو ہاسپٹل کا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے یہ جاتا کہاں ہے اور جہاں بھی جاتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا؟ شگفتہ، اس سے پہلے ایک اور چیز آپ نے آبادی کی بات کی، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ 150 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے اور پاکستان جو ہے وہ 7ویں نمبر پہ ہے دنیا میں پاپولیشن وائز. تو اس حوالے سے جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس، اگر آپ کہا جائے کہ جی ریسورسز ورسز پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل زیرو ہے. ہم ریسورسز کی بے تحاشا کمی ہے، پاپولیشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے. 1997 کی جو UNDP کی رپورٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 25 آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے 25 سالوں میں ہماری پاپولیشن. 1997 میں ہماری پاپولیشن پچھلے 25 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں انڈسٹریل ویسٹ کی، انڈسٹریل ویسٹ کی تو میں آپ کو بہت سمپل سی ایک بات یہ بتاؤں کہ جی کورنگی انڈسٹریل ایریا آپ نے دیکھا ہوا ہے، اکثر میرا وہاں پر جانا ہوتا ہے ٹریننگ اور آڈٹس کے سلسلے میں. جب آپ وہاں سے کازوے سے گزرتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ دھواں اولتا ہوا نظر آتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو EBM نے اپنے کنٹریبیوشن پہ اور سوسائٹیز کے کنٹریبیوشن پہ مختلف آرگنائزیشنز کے پیسوں سے وہ ایک کازوے بنائی ہے. اس کازوے پہ لوگ پیسے دینا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ انہوں نے اس کو والنٹیئرلی رکھا ہے کہ جی جو گزرے وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر دے. تو وہاں ایز سچ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ جی وہ گزرتے وہاں پہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے ہی دے دیں، کچھ تو دے دیں تاکہ وہ روڈ جو انہی کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے اس پہ مزید بہتری ہو سکے. لیکن اس کے اطراف اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھینسیں بھی ہیں، وہاں رہائشی علاقہ بھی ہے، وہاں لوگ بچے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر انڈسٹریل ویسٹ بھی ڈمپ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ بے تحاشا ہیزارڈس ہوتا ہے. اکثر ویسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں، جو کہ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ وہ جی اس کنڈیشن میں بغیر ٹریٹ کیے وہاں پہ ڈمپ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے دھواں تک نکل رہا ہوتا ہے. وہ فلیم، وہ فیومز اور وہ ایمیشنز جو اس میں سے اتنی ہارمفل ریڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ یقینی طور پہ آس پاس کی جو بھی لائف ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا صورتحال یہ ہے کہ عریبین سی ہمارے پاس اتنا بڑا سمندر موجود ہے اور ہم اس سمندر کا کیا حشر کر رہے ہیں کہ جی آس پاس کی جتنی بھی ویسٹ ہے، چاہے وہ گھروں کا ہو، چاہے ہم سمندر کو اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جی ہم سارا ویسٹ ڈائریکٹلی بغیر ٹریٹ کیے سمندر میں ڈمپ کر دیں. سمندر اس پرپز کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں ویسٹ کو ڈمپ کیا جائے، مگر ٹریٹ کرنے کے بعد. یہ اصول ہے دنیا کا اور قانون ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کے تحت کہ جو بھی انڈسٹریل ویسٹ ہو اس کو کیٹیگرائز کیا جائے اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد اس پرٹیکولر کیٹیگری یا اس کے ہیزرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ سمندر میں ڈمپ کیا جائے. سمندر میں بچے نہاتے ہیں، فش، ہماری پوری میرین لائف اس سے انگیج ہے، ہمارا ایکسپورٹ اس سے ریلیٹڈ ہے، ہماری ساری اکنامی اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم بالکل اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے کتنے خطرناک اثرات جو ہیں وہ لوگوں کی صحتوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، آس پاس کی میرین لائف کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. 1999 میں PCSIR ہمارا اپنا ادارہ ہے، PCSIR کی رپورٹ تھی کہ جو فشز تھیں، جو کریبس تھے، جو لابسٹرز تھے، پرانس تھے، ان کے اندر میٹیلک ٹاکسک میٹلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. اب وہ ٹاکسک میٹلز کون کون سے، میں اگر آپ کو نام بتاؤں تو شاید آپ نے 9th یا انٹر میں وہ ٹاکسک میٹلز پڑھے ہوں گے. کیڈمیم، لیڈ، زنک، آرسینک، یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. یہ رپورٹ ہے، ڈاکیومنٹڈ رپورٹ ہے 1999 کی PCSIR کی. تو اتنی خطرناک چیزیں جب ہماری میرین لائف کے اندر ہیں وہ چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایکسپورٹ میں تو چلے ان کی پروسیسنگ ہو جاتی ہے، ان کی پراپر انسپیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جاتی ہیں، لیکن لوکل انڈسٹری میں تو وہ ایسے ہی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ ایسے ہی جا کے خرید رہے ہوتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنے کی، انڈسٹریل بیسس پر، گورنمنٹ بیسس پر اور سمپلی انڈیویجول بیسس پر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کی کمپلائنس کو ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو بھی ہماری ریگولیشنز ہیں ان کی کمپلائنس ہوتی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے، پورے لوگوں کو اویئرنیس دیجیے. اب یہاں 25-26 لوگ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ ان میں جوان بچے بھی، بچیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، سن رہے ہیں سارا پروسیس. اب یہ ہے کہ ان کو مجھے یہ دینی ہے، ہدایات کرنی ہے کہ آگے یہ ان چیز کو روک تھام کے لیے کیا چیز کریں، کیا اپنائیں. اب ہمارے ضلع میں دیکھنے کے مچھر کی اتنی بہتات ہے کہ ہم نے پوری زندگی اتنا مچھر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے. گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹیاں بنائی جائیں، ایک بنائے جائیں جو ہے مطلب لوگوں کے جو بناتے ممبر شپ کرتے ہیں تو ان میں ان کو بتایا جائے کہ ان کو کیسے روکا جائے. ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ کیسے مطلب کنٹرول کیا جائے. اگر گندے پانی کی جگہ ہیں ان کو کیسے کور کریں.
ٹھیک ہے. جو بھی ہے. اور یہ جو گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنے نقصانات ہیں. تو سکتا ہے انسان لمبی سانسیں لینے کے لیے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, انسان کمرے کو دوڑتا ہے کہ جی ہم یہاں سانس نہ لیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ بتائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں بتائی جائیں. ان کا تعلق سے ہمارے ساتھ یہ کالر ہیں. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کیا. اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے کہ 30-40 لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں. اور میں اسی پوائنٹ پر آنے والی تھی کہ ہمیں تو پتا ہے کہ پاکستان کا بہت ہی برا حال ہو رہا ہے ہر لحاظ سے, لیکن اب جو اینڈ میں میرا ایک سوال تھا وہ سمن سے یہی تھا کہ اب اس کا سلوشن یا اس کا کنکلوژن ہم لوگوں کو کیا دیں, کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ مچھر اتنے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. گٹر کھلے ہوئے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, بندہ بھی گر سکتا ہے, گاڑی بھی جا سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسمیل الگ آ رہی ہے, جراثیم اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کیا سجیسٹ کریں گی, کیا کرنا؟ بچے بھی ہیں وہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو. دیکھیں بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنے اختیار میں ہوتی ہیں, ایز این انڈیویجول ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں. وہ چیزیں تو ہمیں ہر حال میں کرنی ہے, یعنی اپنے گھر کی صفائی, اپنے آس پاس اپنے محلے کے ساتھ اگر ہم کچھ نہ کچھ کمیونٹی لیول کے اوپر کچھ کمیونٹیز بن جائیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ارلی 80s کے اندر محلے میں کچھ کمیٹیز بنا کرتی تھی, اور وہ کمیٹیز کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ محلے کی مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی تھی, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن اس وقت جو سینیریو ہے وہ واقعی میں بالکل ڈفرینٹ ہے. اس وقت تو جو ہمارا جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کا جو رول ہونا چاہیے جو کچھ سال پہلے تک تھا وہ اب نظر بالکل بھی نہیں آتا. ایسی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آتی. پہلے کچرا اٹھ جاتا تھا, صفائی ہو جاتی تھی سڑکوں کے اوپر, اب وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اب میں جہاں تک جس نتیجے پہ پہنچی ہوں پرسنلی, میں یہ کہتی ہوں کہ جی ہم انڈیویجولی جو کچھ کر سکتے ہوں, ایز این ایفرٹ کچھ کر سکتے ہوں. اگر میڈم جنہوں نے ابھی کال کی تھی, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جی اتنے سارے لوگ بیٹھ کے ایک جگہ پہ یہ چیز لرن کرنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, اپنا کنٹریبیوشن کیسے دے سکتے ہیں. تو واٹ شوڈ ڈو کہ جی آپ اپنے لیول کے اوپر آپ انڈیویجولی اپنی کمیونٹیز ڈیولپ کریں, اپنے محلے کی کمیونٹیز ڈیولپ کریں. اور پیسٹی سائڈس کا مچھروں کے لیے تو سمپل یہ کہ جی پیسٹی سائڈس کا اسپرے کرائیں, لیکن پیسٹی سائڈس کی کوالٹی بھی وہ نہ ہو کہ جی مٹی کا تیل لے کے اسپرے کر دیا محلے میں, اور باقی لوگ جو ملیریا سے نہیں بیمار ہو رہے تھے وہ دوسری بیماریوں سے بیمار ہو رہے ہیں. جی ہاں, تو اس طرح کی چیزوں کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں ایک بات بار بار کہوں گی کہ جب اویئرنیس پروموٹ ہوگی, لوگوں کو بتایا جائے گا, لوگ آ کے بولیں گے, سڑکوں پہ آ کے بولیں گے, ٹی وی پہ بولیں گے, میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ بولیں گے, تو یقینی طور پہ ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی الرٹ ہوں گے, اور ان کے اوپر بھی ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیولپ کرنا, کیونکہ انڈیویجول بہت ساری چیزیں ہم ایک کیپیسٹی میں, اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے, جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے, بڑے اداروں کی سپورٹ بھی چاہیے. لیکن ہم اپنا کام کنٹینیو کرتے رہیں, ہم ان چیزوں سے رکے نہیں. اور انڈیویجول بیسس پر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی خواتین سب سے زیادہ کھانا پکا کے ضائع کرتی ہیں, پھینکتی ہیں, ڈسٹبن میں پھینکتی ہیں, تو وہ چیزیں اوائڈ کریں. لمیٹڈ کھانا پکائیں, بچوں کو اتنا لنچ اسکول میں دیا جائے جتنا ان کو ضرورت ہے, باقی وہ ڈسٹروائے نہ کریں, گاربیج نہ کریں. کمرے کے اندر بیٹھ کے, بیڈ روم میں بیٹھ کے کھائیں گے تو گھر میں مکھیاں آئیں گی, کمرے میں مکھیاں آئیں گی. اس چیز کو ایک لمٹ کریں کہ جی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کھانا ہے. کچن کے اندر صبح سے شام تک کچرا جمع نہ کریں, یا پھر برتن جو ہیں وہ رات کے اکٹھے کر کے صبح مت دھوئیں. تو ان چیزوں سے ہم کچرے جو مچھر ہیں ان کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں, اور مکھیوں کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن وی نیڈ ٹو سی کہ جی ہمیں انڈیویجول بیسس پر کیا چیزیں کرنی ہے, اور ہمیں گروپ لیول پر اور کمیونٹی لیول پر کیا کرنا ہے. اور آئی تھنک سیوک سینس ڈیولپ کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ سمن ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب یہ ڈینگی کی وبا پھیلی تھی اور بہت تیزی سے پھیلی تھی, تو یہاں پہ کچھ ڈاکٹرز بھی آئے تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس طرح سے ایک جگہ پہ پانی ڈمپ ہوتا ہے تو وہ مچھر وہاں پر ڈینگی کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرورش پا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو مچھر جو ہے وہ وہاں پہ گرو نہیں کر پائے گا. تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, جس طرح سے ہم نے کہا کہ جی ہم کہاں دیکھیں, وزراؤں کو دیکھیں, حکومت کو دیکھیں, کس کو دیکھیں, وہاں سے تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اپنے گھر سے ایک ٹین کا ڈھکن لے کے اس کے اوپر رکھ دیجیے, کوئی پتیلی پرانی پتیلی کا ڈھکن لے کے اس پہ رکھ دیں. ایٹ لیسٹ کوئی گتا بنوا کے, کوئی لکڑی کا تختہ بنا کے, کوئی پیٹی ہوتی ہے لکڑی کی, وہ اس کے اوپر رکھ دیں. مطلب ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ہی لیول پہ کرنی پڑے گی. جس طرح انہوں نے کہا سمجھنے کے کمیونٹی لیول پہ جو ہے پہلے کام ہوا کرتا تھا, تو ایک کنٹریبیوشن کرتے تھے کہ جی یہ پیسے ہم جمع کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے
ہم اپنے علاقوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا, اب تو شاید یونین کہلاتی ہے, وہ تمام چیزیں یونین بن جاتی ہے. اور وہ اپارٹمنٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کا ریپیئر کا کام کرانا ہے تو وہ منتھلی جو ایک اماؤنٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا اماؤنٹ بندھا ہوا ہوتا ہے جو وہ کمیٹی میں جا رہا ہوتا ہے, اور پھر کوئی چیز ریپیئر کرانی ہوتی ہے تو اس اماؤنٹ سے ریپیئر کرا دی جاتی ہے. تو آپ وہ سسٹم اپنے جگہ پر جہاں سانگڑ میں آپ رہتی ہیں وہاں پہ یہ سسٹم آپ لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تھوڑا اماؤنٹ جمع کر کے آپ لوگ یہ ورکنگ کر سکتے ہیں, اپنی اس ایریا کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ یہ جو ایک لوگ کھانس رہے ہوتے ہیں, دیکھیں پولوشن اس سے بھی پھیلتا ہے. جب آپ کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو آپ کوئی کہنا چاہیے رومال نہیں رکھتے, کچھ اچھا آپ کر کے چھینک دیتے ہیں سامنے. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد.